إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فقہ میں سنن فطرت سے متعلق اس سے پہلے درس ہوا تھا اختصار کے ساتھ۔ پہلے تو اس کی گنتی کرائی گئی کہ ایک حدیث میں 5 سنن فطرت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث ذکر کی گئی جس میں 10 سنن فطرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس میں تفصیل سے گفتگو شروع کی گئی جس میں سب سے پہلے ختنے کے مسئلے سے متعلق بات کی گئی، اور بتایا گیا کہ ختنہ کو عام طور پر اردو والے مسلمانی کہتے ہیں، اور وہ شعر بڑا مشہور ہے، مسلمانی میں طاقت خون کے بہنے سے آتی ہے۔ تو مسلمانی، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمانی کا مفہوم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ چمڑے کا وہ حصہ کاٹ لینے ہی سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے ورنہ مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ مسلمان آدمی ہوتا ہے توحید کو اپنا کر کے، رسالت کو اپنا کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، صحیح ایمان اور عقیدہ رکھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ختنہ کا مسئلہ ہے تو وہ دین کا ایک فریضہ ہے، فرض ہے، اگر کوئی اسے ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب پاتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ادا نہیں ہوتا تو اگر عذر ہے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، کیونکہ عذر تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن اگر بلا عذر بھی کوئی آدمی ختنہ نہیں کراتا ہے اور اس کا توحید صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، تو بھی وہ مسلمان ہے، تو بھی وہ مسلمان ہے نا، کیونکہ ایک فرض میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ فرض بھی پورا کرے۔ تو ختنہ ایک فرض ہے، اور بہت سارے جو سوال اٹھاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ اگر کوئی مردہ لاش مل جائے تو کیسے پہچانیں گے؟ تو ختنہ دیکھ کے نہیں پہچانیں گے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ ختنہ یہودی بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہودی ہو، اور ایک مسلمان میت کا احترام ہے، اس لیے اگر کوئی اجنبی میت ملتی ہے تو پینٹ کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اندازہ کریں گے کہ اس راستے پر یہاں آنے جانے والے عام طور پر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، اگر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان مان کے جنازہ پڑھ لیں گے، اور ہمارے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ کافر تھا تو جنت میں نہیں چلا جائے گا، تب بھی جہنم میں جائے گا کافر ہے تو، اور اگر ہم نے غلطی سے اسے کافر سمجھ لیا اور دفن کر دیا بلا جنازہ پڑھے تو اپنے اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اگرچہ کہ ہم جنازہ نہیں پڑھ پائے۔ تو کوئی مسلمان مرد کی لاش ملے، مسلمان عورت کی لاش ملے تو جو ہے ختنے سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان تھا، بلکہ اس کے بارے میں ایک اندازہ کیا جائے گا، اور بہت سارے مسائل میں اسلام میں اندازہ سے عمل کیا جاتا ہے جس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں صلاح کا وقت ہو گیا، اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں سے قبلہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف پڑتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اسی صورت میں ایک اندازہ کریں گے کہ اگر آپ یہاں سے، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ احسا میں رہتے ہیں، احسا سے مکہ پچھم کی طرف ہے، تو پچھم کدھر پڑتا ہے، یا تو سورج دیکھ کر، یا کوئی تارا دیکھ کر کے، یا اور کوئی اندازہ لگا کر کے، اور ابھی تو جو ہے ہو گیا ہے بوصلہ، کیا بولتے ہیں اسے، قطب نما، جو سمت دکھاتا ہے، انگلش میں کیا بولتے ہیں، بہت کمپاس، یا اور بھی ایک لفظ ہے کچھ، جو دشا اور سمت بتاتا ہے، تو بہرحال اس کے ذریعے سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کعبہ کس طرف ہے، مکہ کس طرف ہے، اس طرف منہ کر کے صلاح پڑھ لیتا ہے، تو یہ اندازہ کر کے عمل کیا، اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو ایسے ہی اندازہ اس معاملے میں بھی کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ بعض لوگ جو عورتوں کے ختنہ کے قائل ہیں، وہ یہ مسئلہ پوچھ کر کے بعض نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی لاش اجنبی جگہ مل گئی، مرد کی تو ختنہ دیکھ کے پہچان لیے مسلمان ہے، عورت کا کیسے پہچانیں گے، اس کا بھی ختنہ ہونا فرض ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ بھائی مرد بھی اگر ختنہ والا مل جائے تو ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، وہ بھی یہودی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہودی بھی ختنہ کرتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم بھی ختنہ کرتے ہیں، تو ختنہ یہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اندازہ کیا جائے گا، اور اندازے کی بنیاد پر اگر مسلمان معلوم ہو تو جنازہ پڑھیں گے، مرد کا بھی معاملہ یہ ہے، عورت کا بھی معاملہ یہ۔ تو یہ رہا ختنے سے متعلق مسئلہ۔ اس کے بعد اس کی تفصیل پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد والا درس
آج انشاءاللہ ہے داڑھی بڑھانے سے متعلق اعفاء اللحیہ. یہ نازک مسئلہ ہے کیونکہ جو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو اس گناہ سے متعلق بات کرتے ہوئے بات کرنے والے کو بھی سوچتا ہے اور سننے والے بھی سوچتے ہیں. لیکن بہرحال ہے فرض، داڑھی رکھنا فرض ہے اور اس کے فرض ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح ختنہ کرنا فرض ہے اسی طرح سے داڑھی رکھنا بھی فرض ہے. اور داڑھی کا موڑنا فرض کے الٹا کیا ہوتا ہے؟ حرام. داڑھی کا موڑنا حرام ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس طرح اس نے پیدا کیا ہے اس پیدائش کو باقی رکھو اور اس کو بدلو نہیں، اور یہ شیطانی کام ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں شیطان نے جب اس کو دھتکار دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو شیطان نے کہا کہ اب آدم کے بیٹوں کو بھی میں سیدھی راہ پر چلنے نہیں دوں گا اور میں ان کی سیدھی راہ پر جا کے بیٹھ جاؤں گا اور وہاں سے لوگوں کو بھٹکا کے غلط راہوں پر ڈالوں گا. اس میں سے ایک بات اس نے یہ بھی کہی تھی، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں. اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اس کو اس حالت پہ باقی نہ رہنے دیں بلکہ اس کو بدل دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے عورتوں کے بڑے بال اور چوٹی رکھا ہے ویسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے. یہ مرد کی امتیازی خصوصیت ہے. مرد کو اللہ نے اس طرح سے عورتوں کے سے الگ کیا، عورتوں کو یہ چیز نہیں دی ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مرد بھی اپنی اس مردانگی کی نشانی کو مٹا دیں اور اس تخلیق کو تبدیل کر دیں. تو یہ شیطانی کام ہے. اور اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے کہ جس طرح سے عورتوں کے رخسار صاف ہوتے ہیں، داڑھی صاف ہوتی ہے، کوئی بال نہیں ہوتا، تو جو لوگ مڈاتے ہیں تو گویا اپنی شکل و صورت ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. یہ حدیث صحیح الجامع میں 5100 نمبر پر ہے، صحیح بخاری میں 5885 نمبر پر ہے اور سنن ترمذی میں 2935 نمبر پر ہے. تو اس میں بھی ایک طرح کی مشابہت ہے، ورنہ مشابہت کی بہت ساری صورتیں ہیں. بہت سارے لوگ مرد ہو کر کے بھی نسوانی کپڑے، زنانہ کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں کے کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں کی چال ڈال رکھتے ہیں اور اسی طرح سے عورتوں جیسے اٹھلانے وغیرہ کی حرکات کرتے ہیں. تو جو جتنی زیادہ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قدر زیادہ لعنت کا مستحق ہوگا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا، داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں وہ ماننا امت پر فرض ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں 260 نمبر پر ہے، مختصر مسلم میں 181 نمبر پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب، مونچھوں کو کترو، جز الشوارب، مونچھوں کو کترو، کاٹو، وارخ اللحى، اور داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو، مجوس کے جیسے مت بنو. مجوس گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجوس داڑھی مونڈتے تھے، تو آپ نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ داڑھی بڑھاؤ اور ان کے طریقے کی مخالفت کرو، آپ ان کے جیسا مت بنو. اسی طرح سے دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 5892 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 259 نمبر پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کترو اور داڑھی کو بھرپور رکھو، داڑھی کو بھرپور بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترو، کاٹو. بہت سارے مشرکین کیا ہوتے ہیں، داڑھی مونچھ سب بڑھا دیتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی کہ منہ نظر ہی نہیں آتا کہ منہ بھی ہے ان کے ہاں. تو
اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ مونچھوں کو بڑی نہیں رکھنا ہے، بلکہ مونچھوں کو کترنا ہے، کاٹنا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی اتنا کاٹتا ہے کاٹتے کاٹتے ہی کہ اس کا چمڑا نظر آنے لگتا ہے نیچے سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مونڈنے کی اجازت نہیں ہے. اور سلف سے کاٹنے کے مختلف انداز مروی ہیں، اس لیے مختلف انداز میں کاٹا جا سکتا ہے. بعض سلف کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے لب پہ مسواک رکھتے تھے اور جو بھی مسواک کے اوپر آتا تھا اسے کاٹ لیا کرتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو لب ہے، ہونٹ ہے، وہ صاف رہے اور اس پر نہ پڑے. اسی طرح سے یہ رہا سنن فطرت کا دوسرا مسئلہ ہو گیا. پہلا مسئلہ ختان پہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور دوسرا مسئلہ داڑھی بڑھانے پر گفتگو ہوئی. تیسرا مسئلہ ہے مسواک کا. تیسرا مسئلہ جو سنن فطرت میں سے ہے مسواک. اور آپ جانتے ہیں سنن فطرت کے عام امور صفائی اور ستھرائی ہی سے متعلق ہیں، نظافت، صفائی، ستھرائی، پاکی سے متعلق ہیں. تو اس میں سے مسواک بھی ہے جو کہ ہر حال میں مستحب ہے. ابھی دو چیزیں جو ذکر کی گئیں اس میں دونوں فرض تھی مردوں کے لیے، ختنہ عورتوں کے لیے مستحب، مردوں کے لیے فرض، اور داڑھی تو عورتوں کو ہوتی نہیں. اور اس کے بعد میں مسواک. تو مسواک یہ ہر حال میں مستحب ہے اور بعض اوقات مستحب ہونے کی تاکید ہے، یعنی اس وقت زیادہ مستحب ہے. ایک تو آدمی 24 گھنٹہ کوئی مسواک کرتا رہے اور صاف کرتا رہے، یہ تو ناممکن بات ہے ویسے کہ ہر دم کوئی مسواک ہی کرتا رہے، لیکن جتنا زیادہ مسواک کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس کے لیے کار ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ آپ گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، تو ہر وقت آپ مسواک کرتے ہی رہتے تھے. تو مسواک جتنا زیادہ کیا جائے وہ مستحب ہے، لیکن بعض مخصوص اوقات میں اس کا استحباب بڑھ جاتا ہے. جیسے، اور مسواک کے بارے میں وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطہرۃ للفم مرضات للرب. یہ منہ کی صفائی اور پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور منہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. اور جب منہ بولا جائے تو اس میں دانت بھی آتا ہے، زبان بھی آتا ہے، حلق بھی آتا ہے، سب جو ہے اس کی وجہ سے صاف ہوتا ہے. تو پورا منہ جو ہے اس کے ذریعے سے صاف ہوتا ہے. کن کن مواقع پر یہ زیادہ مستحب ہے؟ ایک ہے موقع وضو کا. جب آدمی جس وقت وضو کرے، اور دن بھر میں کم از کم کتنے بار وضو کرنا ہوتا ہے؟ عام طور سے 5 بار. 5 صلاح 5 بار آدمی کم سے کم وضو کرے گا. الا یہ کہ کوئی آدمی اپنا وضو باقی رکھتا ہو تو 2 صلاح ایک ساتھ ایک وضو سے پڑھ لیتا ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر صلاح کے لیے وضو کیا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع الوضوء. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ انہیں مسواک کا بھی حکم دے دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. اگر حکم دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، لازم ہو جاتا، ضروری ہو جاتا. تو آپ چونکہ امت پر شفیق تھے، مہربان تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، ان کی پر جو ہے ان کو کوئی تنگی نہ ہو پیدا ہو، اس لیے سے آپ اپنے احکام کو میں اس کی رعایت فرماتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرتے ہوئے آپ نے حکم نہیں دیا. خود آپ پابندی سے کرتے تھے لیکن امت کو آپ نے یہ لازم نہیں کیا. تو گویا آپ چاہتے تھے تو یہ استحباب کی دلیل ہے، استحباب کی دلیل ہے، کیونکہ کم سے کم حکم کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، اور یا فرض ہوگا یا مستحب ہوگا. اس سے نیچے تو جائز میں آتا ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو. تو ظاہر بات ہے جس چیز کی خواہش ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت ایسا کام کرے تو کم سے کم وہ مستحب ہوگا، یعنی اس کے کرنے پر ثواب ملے گا. اور اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا ثواب چلا جائے گا، محروم ہو جائے گا ثواب سے. گناہ نہیں پڑے گا لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ صحیح الجامع میں 5316 نمبر پر یہ حدیث ہے. تو یہ ہوا مسواک کے مستحب ہونے کا پہلا وقت. وضو کے وقت زیادہ مستحب ہے، مؤکد ہے. دوسرا وقت ہے صلاح کے وقت. جب آدمی صلاح کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہو. اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاح.
اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر صلات کے وقت انہیں مسواک کا حکم دے دیتا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. صحیح مسلم میں 252 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 887 نمبر پر ہے. تو ہر صلاح کے وقت مطلب وضو ضروری نہیں ہے ہر صلاح کے لیے کہ آدمی وضو ہی کرے. صلاح پڑھنے جب جا رہا ہے تو اس وقت وہ مسواک کر لے. اور اگر باقاعدہ جو ہے صلاح کے لیے جس وقت کھڑا ہو رہا ہے اس وقت مسواک کر لے تو بھی یہ بات اس میں داخل ہے، شامل ہے کہ آدمی صلاح پڑھنے جا رہا ہے مسواک کر لے. مسواک کی وجہ سے تھوکنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مسواک اگر کیا تو آپ کو تھوکنا بھی ہے. نہیں، بعض مسواک صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دانت پہ رگڑنے سے دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آدمی اسی حالت میں صلاح پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعی مسواک کر کے کلی کرے تو کلی کر سکتا ہے، وضو کے بغیر سالی مسواک کرے اور کلی کر لے، ہو سکتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال صلاح کے وقت یعنی صلاح سے پہلے ایک دم جب صلاح شروع ہو رہا ہے تو اس کے قریب میں مسواک کرنا بھی مستحب ہے. تو دو وقت ہو گیا، ایک وضو کے وقت اور ایک صلاح کے وقت. تیسرا وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت. قرآن پاک عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے کچھ خاص آداب ہیں. جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کے آداب ہیں کہ آدمی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. بہت سارے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو آپ نے تو ادب کی خلاف ورزی کری تھی، اب اٹھ کے پڑھ رہے ہو تو آپ کو وہ ثواب کہاں ملا جو ملنا تھا آپ کو. تو اصل ادب یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اپنا گھر نہیں کہ گھر پہنچے ہو کرسی بیٹھ گئے چارپائی بیٹھ گئے جہاں چاہو بیٹھ گئے. نہیں، اللہ کا گھر ہے. اس کا خاص ادب ہے کہ آپ مسجد میں پہنچو تو پہلے 2 رکعت پڑھو، اللہ کے لیے قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کے بعد بیٹھو آپ جتنا دیر بیٹھنا چاہو. تو یہ مسجد کا ادب ہے. اسی طرح سے تلاوت قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے اطمینان سے اپنے آپ کو فارغ کرے. بہت سارے لوگ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ ٹیپ چلا دیے، چل رہا ہے چاہے سن رہے ہیں چاہے بات کر رہے ہیں چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے. اگر آپ کو سننا ہے قرآن پاک کی تلاوت تو باقاعدہ اس کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں اور سنیں، اور جس وقت آپ کسی اور کام میں مشغول ہو بند کر دیں. تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے مسواک کیا جائے، لیکن فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسواک کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا ان العبد اذا قام يصلي اتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية الا كانت في جوف الملك. یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے 1213 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح لغیرہ. تو اس حدیث میں کیا ہے، جب کوئی بندہ صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ قرآن پاک سننے لگتا ہے اور قرآن پاک سنتے سنتے اس بندے سے قریب ہوتا جاتا ہے. قرآن کی محبت اسے اس بندے سے قریب لیتی جاتی ہے اور وہ قریب ہوتا جاتا ہے، سنتا رہتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، سنتا رہتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے اور جو بھی آیت اس کے منہ سے نکلتی ہے ڈائریکٹ وہ پھر فرشتے کے اندر جاتی ہے. تو گویا فرشتہ وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس آیت کو اپنے اندر بھی لے رہا ہوتا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ منہ کی صفائی ہونی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر منہ صاف ستھرا نہ رہے اور منہ میں بدبو آئے تو آپ کے پڑوسی کو، آپ کے ساتھی کو، آپ کے بچوں کو، سب کو تکلیف ہوگی. کسی کو بھی جب منہ سے بدبو آتی ہے تو خود کو بھی بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے لوگ علاج کرواتے ہیں. اگر منہ سے بدبو ہو تو علاج بھی کرواتے ہیں، اس کا علاج پایا جاتا ہے. تو اس لیے فرشتہ جو ہے چونکہ اس کلام کو سنتا ہے اور اتنا قریب آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں بتایا گیا کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر کے نہ آیا کریں، اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کہ جس سے آدم کے بیٹوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہسن پیاز
کہ بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے ہی منہ کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس لیے جب آدمی تلاوت کرے اور خاص طور پہ صلاح کے اندر تلاوت کے لیے کھڑا ہو تو مسواک کر کے کھڑا ہو، منہ کی صفائی کا خیال رکھے. تو کتنی جگہیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں، وضو کے وقت، صلاح کے وقت اور تلاوت قرآن کے وقت. اور چوتھا وقت ہے جب آدمی اپنے گھر میں جا رہا ہو، گھر کے اندر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے. مقدام ابن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، والد کون ہوئے؟ شریح، اس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک. میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ کسے پوچھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کس نے پوچھا؟ شریح رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس سے اچھا جان سکتی ہیں، آپ کی سب سے چہیتی بیوی، اور سب کچھ یاد رکھتی تھیں. اللہ نے بہت قوت حافظہ سے اور بہت فقہ اور فہم سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو بہت بڑا علم پہنچایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے اعمال، عادات، اطوار اور آپ کی سیرت جو گھر کے اندر تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے امت کو پہنچی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ گھر میں سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. اللہ اکبر. جس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو ہے منہ صاف ستھرا رہے، اس طرح سے ہماری بیویاں بھی، ہمارے بچے بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمارا منہ صاف ستھرا رہے. ظاہر بات ہے قریب ہو کے آدمی باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، تو اس لیے گھر میں پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے کیا کرتے تھے؟ مسواک کیا کرتے تھے. تو مسواک یہ سنن فطرت میں سے ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے استحباب کی تاکید ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 235 نمبر پر یہ حدیث ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 253 نمبر پر. صحیح مسلم میں 253 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے گھر میں مسواک کرنے کا کام کرتے تھے. تو 4 جگہ ہو گئے، 4 مقام. 5واں مقام 5 جگہوں پر بتایا گیا نا، مستحب ہے. 5واں مقام ہے جب آدمی قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو. قیام اللیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تہجد، رات کی صلاح. تہجد کے لیے جب کھڑا ہو تب اس وقت آدمی مسواک کر کے وہ صلاح پڑھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوص فاہ بالسواک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے پہلے رگڑ کے اپنا منہ صاف کرتے تھے مسواک کے ذریعے سے. یشوص فاہ بالسواک، مسواک کے ذریعے سے اپنا منہ آپ صاف کرتے تھے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 245 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 255 نمبر پر یہ حدیث ہے. تو یہ کل 5 مقامات ہو گئے کہ جہاں پر مسواک کرنا مستحب ہے. مستحب نہیں بلکہ مستحب ہونے کی تاکید ہے. ہر وقت مستحب ہے. ابھی کوئی مسواک کرے مستحب ہے. ہر وقت کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب ہے، لیکن 5 موقع پر زیادہ مستحب ہے. اس کی تاکید ہے استحباب کی. کون بتایا گیا 5 مواقع؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ. چلیے علاء الدین بھائی بتائیے. وضو کے وقت، ماشاءاللہ وضو کے وقت، مسواک کرنا. ہاں. پھر اس کے بعد سے صلاۃ کے وقت، صلاح کے وقت. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت. ماشاءاللہ. اس کے بعد سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تہجد کی نماز، اور آخری چیز قیام اللیل اور تہجد کے وقت میں. ماشاءاللہ. تو یہ 5 اوقات ہیں کہ جب کہ مسواک کا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے یا اس کے استحباب کی تاکید ہے. آج کے درس کا آخری مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. شاید آج کا درس تھوڑا لمبا ہو جائے گا، پھر سوال و جواب رہے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج تھوڑا سا جو ہے کھانا بھی تھوڑا لیٹ ہے. آج 2:45 بجے بتایا گیا ہے. بہرحال تو درس میں اور سوال و جواب کا بہت لمبا وقت ملے گا انشاءاللہ. سوال و جواب کا لمبا وقت ملے گا، اس لیے یہ آخری مسئلہ پڑھ کر کے پھر جو ہے سنن فطرت کے مسائل ختم ہو جائیں گے. آخری مسئلہ ہے کراہت نتف الشیب، یعنی جو بال سفید ہو جائیں ان کا اکھاڑنا مکروہ ہے. بہت سارے لوگ
दाढ़ी सफेद होने लगी, मोछ सफेद होने लगे, सर के बाल सफेद होने लगे, तो ढूंढ ढूंढ के उसको निकाल देते हैं, उखेड़ देते हैं ताकि जो है बच जाएंगे। शायद वो बचा रहेगा तो वो कई को एक साथ सफेद करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको सफेद होना है अपने अपने वक्त पे सफेद होगा, है ना। ये मुताद्दी नहीं है कि एक रहेगा तो बाकी सबको खराब करेगा, सफेद करेगा। सब अपने अपने वक्त पे सफेद होंगे। तो बहरहाल ये उखेड़ना, सफेद होने के बाद उसे उखेड़ना ये मकरूह है। इस सिलसिले में अम्र इब्न शुऐब अपने वालिद, अपने दादा से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तंतफु शैब मा मिन मुस्लिमिन यशीबु शैबतन फिल इस्लाम इल्ला कानत लहू नूरन यौमल क़ियामह। यह हदीस सहीह अल जामे में 7463 नंबर पर है। सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बुढ़ापे को या सफेद हो जाने वाले बालों को मत नोचो, मत उखेड़ो। सफेद होने वाले बालों को मत उखेड़ो। जो मुसलमान इस्लाम की हालत में बूढ़ा होता है और इस्लाम की हालत में उसके बाल सफेद होते हैं तो ये क़यामत के दिन उसके लिए नूर का सबब होंगे, रोशनी का सबब होंगे। यानी अल्लाह ताला ने उसको इतनी लंबी उम्र अता फरमाई कि वो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी पर रहते हुए बुढ़ापा को पा गया, बुढ़ापे को पहुंच गया। तो अल्लाह ताला का ये उसके ऊपर फजल है, करम है और उसकी तौफीक है। उस आदमी को अगर इस हालत में बुढ़ापा आता है तो उसे इस बुढ़ापे को भी अच्छे अंदाज में खुशामदेद कहना चाहिए और ये उसके लिए खुशखबरी है कि क़यामत के दिन ये उसके लिए नूर का बाइस होगा। अलबत्ता ये कर सकता है कि जब बाल सफेद होने लगे तो उन्हें मेहंदी लगा करके या मेहंदी के साथ एक घास आती है कत्म, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो काला मायल हो जाता है। मेहंदी अपना मखसूस रंग है जो लाल की तरफ होता है और जब इस घास को मिला दिया जाए तो मेहंदी का रंग काला मायल हो जाता है, सियाह मायल हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से सियाह रंग लगाना हराम है। यानी जब सफेदी आ गई है तो उसको मिटाना नहीं है, ना उखेड़ के मिटाना है और ना स्याही लगा के मिटाना है, किसी हालत में मिटाना नहीं है, बल्कि उस निशानी को बाकी रखें, उस निशानी को बाकी रखना है। इसीलिए स्याही हराम है। और इस सिलसिले में अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अहसन मा गय्यरतुम बिही शैब अल हिन्ना वल कत्म। यह हदीस सही है, सहीहुल जामे में 1546 नंबर पर है। सुनन अबी दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा और नसई वगैरह में यह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज से अपने बालों की सफेदी को बदलो उसमें सबसे बेहतर चीज मेहंदी और कत्म है। तो और कत्म के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि एक घास है, घास कहें या पौधा कहें, घास या जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, तो उसको जब आप मिला लेते हैं मेहंदी के साथ में तो मेहंदी का रंग स्याह मायल हो जाता है, स्याही की तरफ चल जाता है। तो उसके जरिए से अरब रंगा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मुताबिक बताया कि इससे इसको अगर अपने बालों पर इस्तेमाल करते हो तो ये सबसे अच्छी चीज है। गोया इसके अलावा चीजों की भी इजाजत है। जब इसको सबसे अच्छी बताया तो कुछ चीजें अच्छी हुई ना, कुछ चीजें अच्छी हुई, तो इसका मतलब इसके अलावा चीजों से भी आप, कुछ लोग सवाल करते हैं डाई कर सकते हैं कि नहीं, और फला चीज लगा सकते हैं कि नहीं, और कलर, स्याही नहीं लगाना है। स्याही के अलावा आप किसी और चीज को अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, हिन्ना और कत्म है। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बिगून फखालिफूहुम। यह हदीस मुत्तफक अलैह है, सही बुखारी में 5899 नंबर पर और सही मुस्लिम में 2103 नंबर पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद व नसारा अपने बालों को रंगते नहीं हैं, सफेद, उसको सफेद बाकी रहने देते हैं, तो आप उनकी मुखालिफत करो। तो गोया ये किस दर्जे में आ जाएगा, इस्तेहबाब के दर्जे में आ जाएगा, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन की मुखालिफत अहले इस्लाम के लिए मुस्तहब है। तो इसलिए अगर किसी की दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई हो, सर के बाल पूरी तरह सफेद हो गए हों, तो उन पर मेहंदी लगाना मुस्तहब होगा, कारे सवाब होगा। फर्ज या लाजिम नहीं है, लेकिन मुस्तहब और
कार सवाब है। इसी तरह से जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की इसी से मुताल्लिक हदीस है, कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू कुहाफा को लाया गया और उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे, जैसे सगामा पौधा होता है, एक पौधा होता है सगामा जिसके पत्ते और जो है फूल सब सफेद होते हैं। तो कहा दाढ़ी के बाल, सर के बाल सब सफेद हो गए थे। काफी उम्र, आप अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र देखें, फतेह मक्का के वक्त कितनी उम्र हो गई होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी उम्र में सिर्फ 2.5 साल का तो फर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर कितने बरस के हो गए थे? 40 पे नबूवत मिली, 13 साल के बाद मक्का हिजरत किया, 53 साल पे 53 साल पे मदीना आए और सन 8 हिजरी में आपने मक्का फतेह किया। 8 3 11 61 साल। तो 61 में 2.5 कम कर लीजिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र, तो 58 से आगे हो गए। तो 58 साल के जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनके वालिद की उम्र जाहिर बात है उनसे ज्यादा रही होगी। तो पूरी तरह से सर के बाल और वो सफेद हो चुके थे। तो कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने फरमाया गय्यिरू हाज़ा बिशै, इस सफेदी को किसी चीज से बदलो, वजतनिबुस सवाद, अलबत्ता काले से बचाना, काला नहीं करना। तो आपने काले से मना फरमाया और उसे तब्दील करने का हुक्म दिया। ये हदीस सहीहुल जामे में 4170 नंबर पर मौजूद है और इसी तरह से सही मुस्लिम में 2102 नंबर पर है। सुनन अबी दाऊद, सुनन नसई, इब्न माजा वगैरह में भी यह हदीस मौजूद है। और यहीं से ये बात भी आपको याद रहे कि अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हु ये मुसलमान हुए, ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हुए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को ये शरफ हासिल है कि उनकी कितनी नस्लें, 3 या 4 सहाबी होने का शरफ हासिल है। यानी आपके अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सहाबी, आपके वालिद सहाबी और आपके बेटे भी सहाबी। तो इस तरह से सहाबियत का शर्फ उनके 3 नस्लों को हासिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके बहुत सारे फजाइल में से एक भी फजीलत है अबू बकर रजी अल्लाह। बहुत सारे फजाइल हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के, फजाइल तो बयान करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा दर्जा इस उम्मत में किसका है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का। तो ये रहा, ये जो है सफेदी को बदलने के ताल्लुक से हदीस है। एक और आखिरी हदीस पढ़ के बात को खत्म करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु कौमुन यख्दिमून फी आखिर ज़मान बिस्सवाद कहवासिल हमाम ला युरीहून राइहतल जन्नह। यह हदीस सही है, सहीहुल जामे में 8153 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे आखिरी जमाने में, क़यामत से पहले, जो लोग अपने बालों पर स्याही इस्तेमाल करेंगे, अपने बालों को सफेद हो जाने के बाद काला करेंगे, जैसे कबूतर के पोटे होते हैं, कबूतर के जो ग़िज़ा जहां वो रखता है उस तरह से जो काला होता है उस तरह से काला कर लेंगे वो लोग, दाढ़ी को काला करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में वईद सुनाई कि वो जहन्नम की या जन्नत की ला यरीहून राइहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक फूटती है, लेकिन जन्नत की खुशबू तक वो लोग नहीं पाएंगे। तो ये वईद है एक तरह से उन लोगों के लिए जो अपने बालों को स्याही से रंगते हैं। इसलिए स्याही से नहीं रंगना है, उसके अलावा दूसरे रंगने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो है आज का दर्स इसी पर इख्तिताम किया जाता है। इंशाल्लाह अगले दर्स में और तहारत से मुतालिक नए मसाइल हम पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबीना।